ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بزرگی لائق اور زیبا ہے اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم تمام کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور خصوصاً درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات تازہ رہے کہ نماز نبوی اس عنوان سے ہمارے پاس ایک کتاب ہے، اور اسی کتاب کا درس، اس کتاب کو ہم سن رہے ہیں۔ مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ ہماری عبادتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صلو کما رأیتمونی یصلی، کہ تم نماز پڑھو ویسے ہی جیسا کہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب نبی تو موجود نہیں ہے، لہذا نبی کی تعلیمات موجود ہیں، صحابہ کا آبزرویشن موجود ہے، انہوں نے جو دیکھا وہی بتلایا، پھر ان کے بعد والوں نے ان کے بعد والوں کو بتلایا، اور اسی طرح سے جو ہے یہ علم، یہ نماز کا طریقہ مجھے اور آپ کو ملا ہے۔ لیکن حوادثات زمانہ، دن گزرنے کے ساتھ لاؤبالی پن، اس طرح سے دوستوں کا مزاج، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مخلوط مزاج، اس میں بہت ساری چیزوں کا جہاں فرق پڑتا ہے، انہی میں سے سب سے بڑا فرق جو پڑا وہ ہماری عبادتوں پر پڑا۔ کسی کو ہم نے کسی طرح سے عبادت کرتے دیکھا، کسی کو کسی طرح سے عبادت کرتے دیکھا، ذہن جو ہے مخلوط ہو گیا۔ ذہن میں ایک ایسی باتیں آنے لگیں کہ آخر سچ ہے کیا؟ سچ کس کے پاس ہے؟ حق ہے کیا؟ حق ہے کس کے پاس؟ تو یہ ساری جو تذبذب، جو ذہنوں کا انتشار جب عمل میں آیا اور سماج میں یہ چیزیں دکھنے لگی، تو اس کے لیے بہت سارے علماء نے بہت ساری کوششیں کی کہ صحیح طور پر عبادت کرنے کا طریقہ لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ اسی میں سے ایک کوشش یہ کتاب ہے نماز نبوی، اور اس کا انتخاب کیا گیا۔ اسی کے تحت ہم یہاں پر جو ہے وہ درس شروع کر رہے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ درس میں ایک ذمہ داری سمجھ کر آئیں، آپ کی اپنی ذمہ داری سمجھ کر آئیں کہ مجھے درس میں بیٹھنا ہے۔ بے چینی ہونی چاہیے کہ درس کا وقت آنے والا ہے، درس کا دن آنے والا ہے، کیونکہ جس انسان کے اندر تڑپ نہیں ہوگی نا، وہ پہلی بات تو اس کو علم حاصل ہوگا نہیں، اور اگر علم حاصل ہو بھی جائے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے والا معاملہ ہوتا۔ تو اس کو ایک ذمہ داری سمجھے، بوجھ نہیں۔ دیکھو پروگرام ہوتا ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے مقررین آتے تقریر کرتے نکل جاتے ہیں۔ کیا تقریر ہے کسی کو پتہ ہے؟ کوئی پتہ رکھتا ہے؟ دماغ میں ذہن میں رکھتا ہے؟ نہیں رکھتے۔ یہ علم ہے، اور علم کے بارے میں ایک چیز میں پڑھ رہا تھا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ عبادت 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 عبادت۔ جنت پانا ہے عبادت، جہنم سے بچنا ہے عبادت۔ میرے اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ فرض نفل نفل فرض فرض نفل، یہ اس سے ہی عبادت، یہی عبادت اصل یہی چیز ہے۔ عبادت سے بھی زیادہ فضیلت والا کام کیا جانتے ہیں ہم؟ علم حاصل کرنا۔ کیونکہ جب پہلی وحی آئی تو عبادت کے لیے نہیں کہا گیا اقرا پڑھو، علم کی طرف، کیونکہ یہ علم انسان کو بلند اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے۔ اور ایک چیز اور آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین کو جو انسان جتنا زیادہ جانے گا وہ اللہ کے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا، اور جو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اور یہ قریب اللہ کی قربت علم کے ذریعے سے ہوتی ہے، کیونکہ جب اللہ کو جانیں گے تو اس کے قریب جائیں گے، اور یہ جاننا جو ہے وہ علم سے۔ تو خدا علم کو لازم کریں، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اب
आप सोचेंगे हम तो बूढ़े हो गए, हम क्या करें। सहाबा के ज़माने में, अल्लाह के नबी के ज़माने में बूढ़े बूढ़े लोग इस्लाम लेकर आए, उसके बाद उन्होंने पूरे पूरे कुरान हिफ्ज कर लिए, उसके बाद पूरे पूरे कुरान हिफ्ज कर लिया, पूरी सुन्नत बड़ी बड़ी जो है हदीस उनसे मरवी है। तो कहने का मतलब क्या है, उम्र की इल्म के लिए उम्र कोई रोक नहीं है, ये कि हमारी उम्र इतनी हो गई है, हम ये ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। इल्म हासिल करें। और यहाँ ये जो दर्स है, यहाँ इल्म दिया जाता है, यहाँ इल्म दिया जा रहा है, यहाँ समझाया जा रहा है। तो बहरहाल तमहीद काफ़ी बड़ी हो गई और जो है वक्त काफ़ी तेज़ी से जा रहा है। हम दरसे की तरफ लौटते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अभी जो बातें कही हैं उस पर अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अब किताब अगर देख रहे हैं तो लास्ट कौन से सफ़े तक हुआ था जी? हाँ, रफदन के शुरू नहीं, पेज नंबर पूछ रहा हूँ मैं। कुछ लोग घर पे जाके देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? 43, हाँ 43 में लास्ट पैराग्राफ। तो रफादैन के ताल्लुक से जो है वो तो इसके बाद है, तकबीर तहरीमा जो है इसके बाद ही रफादैन के बारे में। असल में ये जब नमाज की अदायगी का तरीका, इस्तकबाल क़िबला और नियत, ये जो 3-4 चीज़ें इसमें जमा हो गई थी, तो इसमें सबसे पहले इस्तकबाल क़िबला की बात की गई थी, वो हमने सुन लिया था। अच्छा, वहीं से देखते हैं 42 नमाज की अदायगी का तरीका, यहीं से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि आदमी पूरे तौर पर क़िबला रुख हो जाए। और इसी के तहत हमने पिछले दर्सों में बताया था कि इंसान का जिस्म भी हो और इंसान के पैर भी हो, इसीलिए सफ में जब खड़े हो तो बिल्कुल पैर सीधा होना चाहिए, ऐसे करके, इधर ऐसे इधर उधर तो नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हम बतलाई थी। अच्छा, जिस नमाज की अदायगी का इरादा हो उसकी दिल में नीयत करें, क्योंकि नीयत का महल जो है वो दिल है। नीयत दिल में होती है। जबान से जब उसका इकरार कर दिया जाता है तो वो नीयत नहीं होती, वो इरादा हो जाता है। तो जबान से उसका इकरार नहीं करना है, नीयत दिल में करनी है। बहरहाल अल्फाज अदा ना करें। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह तहरीर फरमाते हैं कि नीयत क़स्द और पुख्ता इरादे का नाम है और उसका महल दिल है, जबान से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो नीयत जब भी हम करेंगे तो कहाँ करेंगे? नीयत का इरादा, ताल्लुक जो है वो दिल से। अच्छा, वाज़े रहे कि नीयत करना नमाज की सेहत के लिए शर्त है। नहीं तो कैसे पता लगेगा कि ज़ोहर पढ़ रहे हैं कि असर पढ़ रहे हैं? आप कैसे पता लगेगा? 4 उधर भी हैं, 4 इधर भी, पता ईशा को किया पढ़ रहे तो पता, ईशा में तो खैर पता लग जाएगा, 2 में किरत है 2 में किरत नहीं है, लेकिन ज़ोहर असर में फ़र्क कैसे करेंगे? इसीलिए अमाल की सेहत के लिए नीयत शर्त है कि हम कर क्या रहे हैं। 2 रकअत सुन्नत भी हो सकती, 2 रकअत नफिल भी हो सकती, 2 रकअत फजर की फर्ज भी हो सकती, क्या कर रहे हैं? तो इसलिए जो है वो नीयत ज़रूरी है और शर्त है। ये चीज़ बहुत अच्छा से याद रखें। मैं समझता हूँ कि गालिबन एग्जाम में भी ये चीज़ पूछी जाएगी, नीयत के बारे में। तो नीयत क्या है? जो है इबादत के लिए शर्त है, किसी भी नेक अमल के लिए जो है नमाज के लिए तो कम से कम शर्त है नीयत। अच्छा, उसके बाद देखिए तकबीर तहरीमा और रफ़उल दैन, रफ़उल दैन, रफ़उल यदैन, रफ़उल यदैन, क्या बोलते हैं उसको? रफ़दैन बोलते हैं। रफ़उल यदैन, यदैन बोलो तो दोनों हाथ, रफ़ा बोलो तो उठाना, दोनों हाथों का उठाना, ये चीज़ हो गई। तो अब यहाँ तकबीर तहरीमा किसको कहते हैं? जो अव्वले नमाज की जो अव्वल तकबीर होती है अल्लाह अकबर की, वो तकबीर तहरीमा और रफ़ा है, क्योंकि ये दोनों एक साथ अमल में आते हैं। एक बार जबान से अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा और जिस्म से अमल हाथों का होता है। तो ये चीज़ एक साथ शुरू होती है, इसीलिए एक साथ उसको बयान भी किया जा रहा है। अब देखें तकबीर तहरीमा इसलिए बोलेंगे कि इंसान जैसी अल्लाह अकबर कहता है, बहुत सारी हलाल चीज़ें उसके ऊपर हराम हो जाती हैं। क्या चीज़ है? बात करना हलाल है, नमाज में हराम हो जाती है। खाना पीना हलाल है, नमाज में हराम हो जाती है। इधर उधर देखना जायज़ है, लेकिन अल्लाह अकबर कहते हैं इधर उधर देखना भी हराम हो जाता है। वो बात अलग है कि आजकल हमारे लोग बहुत सारे इधर उधर देखते हैं, हैरत होती है, बूढ़े बूढ़े लोग इधर सलाम फेर कर बैठते हैं, इधर बैठे हुए चारों तरफ जा रही है। ऐसे नमाज नहीं होती। नमाज में आप उसी चीज़ को हराम करके बैठे, वही काम आप कर रहे हैं।
تو نماز میں ادھر ادھر نظر نہیں جانی چاہیے. تو جو چیزیں جملہ بات مختصر کہ جو چیزیں حالت نماز کے علاوہ جائز ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں حالت نماز میں حرام ہو جاتی ہیں. اور پھر اس کی حلت کب ہوتی ہے, حلال کب ہوتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حلال ہو جاتی ہیں. تو تکبیر تحریمہ کیوں کہا گیا؟ اچھا سوال کیا شیخ نے, یہ بات سامنے آ گئی کہ جو چیزیں جائز ہیں وہ ناجائز ہو جاتی ہیں, حرام ہو جاتی ہیں حالت نماز میں. تو یہ مطلب ہے اس کا. تو رفع الیدین کا بھی معنی سمجھ میں آ گیا اور تکبیر تحریمہ کا بھی معنی سمجھ میں آ گیا. اب دیکھیں اس کے بعد تکبیر تحریمہ اللہ اکبر, یہ اللہ اکبر یہ تکبیر تحریمہ ہے. اچھا یہ ابو داؤد میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے, احمد میں بھی ہے. اور جو ہے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کاندھوں کے برابر تک اٹھائیں, کاندھوں کے برابر تک اٹھائیں. یہ بخاری میں روایت ہے. دونوں ہاتھوں کا کانوں تک اٹھانا بھی ثابت ہے. یہ پچھلی مرتبہ بتلا دیا گیا تھا کہ اس کے اور اس کے بیچ میں جو ہے وہ ہاتھ رہیں گے. ہاتھ بالکل ایسے بھی نہیں رہنا چاہیے, ہاتھوں کے درمیان میں تھوڑا گیپ رہنا چاہیے, انگلیوں کے درمیان جیسے نارمل انگلی رہتی ہیں. دیکھو انسان ایسے جو چھوڑ کے رکھتا ہے تو کیسا گیپ رہتا, ویسے ہی تو زور جو ہے وہ انگلیوں پہ نہیں, اس ہتھیلی پہ آنا چاہیے تاکہ یہ سیدھی رہے. تو یہ جو ایسے کرنے کا جو ایسے زور یہاں آنا چاہیے, انگلیوں پہ نہیں ایسے کر کے ٹائٹ ان کو نہیں کرنا, بس ایسے کر کے ان کو صحیح کرنا ہے. تو یہ پچھلی مرتبہ ساری باتیں ہو گئی تھی, ایک یاد دہانی کے طور پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیں کانوں تک بھی اٹھانا ثابت ہے. اچھا رفع الیدین کے وقت ہاتھوں کی انگلیاں اپنی حالت پر رہیں, یعنی جیسے نارمل طریقے سے رہتی ہیں, ان کے درمیان نہ زیادہ فاصلہ ہو اور نہ ہی وہ ملی ہوئی ہوں. ابو داؤد کی روایت ہے, ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے, ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے, نارمل ہونا چاہیے. اچھا علامہ البانی رحمہ اللہ کے مطابق ہاتھوں سے کانوں کو چھونے کی کوئی دلیل جو ہے نہیں ہے, یعنی کہ ایسے کان کو چھو کر رفع الیدین کرنا, ہاتھوں کو اٹھانا یا ایسے کرنا جو کرتے ہیں لوگ, یہ کانوں کو چھونے کی دلیل تو ہے نہیں. کیونکہ اگر آپ کان چھوئیں گے تو حدیث میں کیا کہا گیا کہ قبلہ رو ہونا چاہیے. آپ کا جسم قبلہ رو, آپ کا سارا چیز قبلہ رو. کانوں کو اگر آپ ایسے کر کے چھو رہے ہیں تو آپ کے یہ ہاتھ قبلہ رو نہیں جاتے, پھر ادھر ادھر کدھر بھی ہو جاتے. اس سے بھی یہ مخالفت ہوتی ہے. تو سیدھا ایسے کر کے ہونا چاہیے. یہ ہتھیلی بھی انسان کی جو ہے وہ چہرے کی طرف ہونی چاہیے. اور جانتے ہیں آپ انسان کے بدن کی عکاسی جہاں انسان کا چہرہ کرتا ہے ہتھیلی بھی کرتی ہے, ہتھیلی بھی کرتی ہے, جانتے ہیں آپ. تو اسی لیے جو ہے اس طرف اشارہ کیا گیا کہ ہتھیلی کو کانوں کو چھونے والی کوئی بھی دلیل نہیں ہے. اچھا نماز میں رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے علاوہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھنے کے بعد اور دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھنے کے بعد بھی جو ہے مشروع ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر سنت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھے کے برابر اٹھاتے, اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے تھے. یہ بخاری کی روایت ہے. تو رفع الیدین کی روایت ہمیں بخاری سے جو ہے وہ مل جا رہی ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیں اس حدیث سے علامہ سیوطی نے اپنی کتاب الازہر المتناشرہ میں متواتر کہا ہے. یعنی کہ یہ چیز متواتر کس کو کہتے ہیں, پیدر پہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد, اس کو متواتر کہتے ہیں. تو متواتر کہا ہے, جبکہ امام مجددین فیروز آبادی نے سفر السادات میں پیج نمبر 34 میں مشبہ متواتر قرار دیا ہے. اور اسی طرح علامہ انور شاہ کشمیری ایک احناف کے بہت بڑے عالم ہیں, ان کے بارے میں بھی ہم پچھلے مرتبہ بات کیے تھے. انہوں نے بھی جو ہے علامہ انور شاہ کشمیری نے
رفوزہ شرح ترمذی، ان کی ایک کتاب ہے جو جلد نمبر 1 اور 124 میں پیج نمبر انہوں نے متواتر تسلیم کیا ہے. یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ حدیث، یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متواتر ہے. تو رفع الیدین کے منسوخ ہونے کا دعویٰ جو ہے متعدد اعتبار سے بے بنیاد ہے. اچھا کیا کہتے ہیں؟ ہمارا تو ماننا ہے کہ رفع الیدین اللہ کے رسول نے ہمیشہ کیا ہے، کبھی بھی رفع الیدین کے ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا رفع الیدین کے نماز نہیں پڑھی. اچھا اب یہ تو علامہ انور شاہ کشمیری جو ہے احناف کے بہت بڑے عالم، اچھا یہ تو اب ہیں، اب کے ہیں. گزشتہ بہت پہلے جو علماء تھے ان علماء کے بارے میں بھی اس میں بتایا گیا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رفع الیدین کو متواتر مانتے تھے. آگے دیکھیے آپ، جو لوگ منسوخ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بعد میں اس کو منسوخ کر دیا. منسوخ کون سا عمل ہوتا ہے؟ جو پہلے تھا، جو پہلے تھا بعد میں اس کو مٹایا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں مٹا دیا گیا، تو کچھ ہوگا نا تبھی تو مٹایا گیا. تو پہلے تھا اس کے بعد منسوخ کیا گیا. اب کیا واقعی منسوخ ہوا ہے یا صرف اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ بھئی پہلے تھا بعد میں نہیں تھا؟ اچھا جب تھا اور بعد میں نہیں تھا تو پھر جب ختم ہوا تو سب جگہ سے ختم ہونا، پھر عیدین کی نماز میں کہاں سے آ جاتا، پھر جو ہے جنازے کی نماز میں کہاں سے آ جاتا؟ ختم ہوا تو پھر ہر جگہ سے ختم ہونا. اچھا اس کے بعد دیکھیں، نہیں دلیل کوئی نہیں، جو دلیل دی جاتی ہے وہ کتاب میں انشاءاللہ آگے آ رہی ہے، اس کا رد بھی موجود ہے. جو منسوخ کی دلیل لیتے ہیں وہ چیز اس کتاب کے اندر موجود ہے. اچھا دیکھیں، پہلی چیز دیکھیں، اس لیے کہ جو ہے صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے سمجھے 9 اور 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنا روایت کیا ہے. کب؟ 10 ہجری میں. اچھا نماز کا جو صحیح طریقہ ہے وہ کب آیا؟ نماز کا جو پورا پراپر پہلے کیا تھا؟ سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جب روایت کیا نام ہے وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اس میں کیا بیان کیا گیا؟ اس میں علم، اس میں عبادت کی بات کہیں نہیں کی گئی. اچھا اس کے بعد میں جو وحی آتی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کبریائی بیان کرو. اچھا اس کے بعد میں جو وحی آتی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہاں پر بات کی گئی. یہاں پر 3-4 وحی کے بعد میں بات کی گئی قم اللیل الا قلیلا، رات میں کھڑے ہونے کی، قیام کرنے کی بات کی گئی. نماز کا پورا طریقہ پھر بھی نہیں تھا، پوری بات نہیں. اچھا اس کے بعد میں آپ نے سنا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، کل کے درس میں بھی ہم نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نماز پڑھ رہے تھے. کہاں؟ کعبہ میں. کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل نے روکا. کیا کہ وہاں پوری نماز کا تذکرہ نہیں ہے، سجدے کا تذکرہ ہے، صرف سجدے کا تذکرہ ہے. تو کہیں قیام کا تذکرہ ہے، کہیں سجدے کا تذکرہ ہے. مکمل نماز یہ معراج کے بعد ہے. جب 5 وقت کی نماز دے دی گئی تو معراج کے بعد یہ کام ہوا، اور معراج طائف کے بعد میں عمل میں آیا. اور طائف کا جو واقعہ ہوا وہ 10 ہجری کے بعد ہوا. اور یہ جو روایات جو نقل کیے ہیں یہ ساری روایات 10 ہجری کے بعد کی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عمل دیا گیا، جو روایات نقل کی گئی، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ 10 ہجری کے بعد کی ہیں. تو گویا کہ نماز مکمل مل چکی تھی. اس سے پہلے جتنی بھی نمازیں تھیں، نماز تو تھی لیکن ایسے پڑھتے تھے، بس ایک طریقہ رائٹ تھا، اسی طریقے سے پڑھتے تھے، سجدے کرنا، قیام کرنا، واللہ اعلم. لیکن جو صحیح روایات جو موجود ہیں 10 ہجری کے بعد ہیں. وہی یہ بات یہاں پر وہی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ آخری حصے یعنی 9 اور 10 ہجری میں آپ سے رفع الیدین کرنے کی روایت کیا ہے. دیکھیے صحیح مسلم میں، دیکھو صحیح مسلم 401 پیج پر اس حدیث کے راوی وائل بن حجر 9 اور 10 ہجری میں 1-2 مرتبہ آپ کی خدمت میں آئے تھے. اسی طرح صحیح بخاری 737 راوی جو ہے حضرت مالک بن حویرث سن 9 ہجری میں مدینہ تشریف لائے تھے.
جیسا کہ علامہ سندھی حنفی نے نسائی اور ابن ماجہ کے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ اور ان کے ساتھی جب مدینہ پہنچے تو آپ غزوہ تبوک کی تیاری میں مصروف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو روانہ کرتے وقت فرمایا، ٹھیک اسی طرح نماز پڑھنا جس طرح تو مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان لوگوں کو بیان فرما دی۔ کون لوگ تھے یہ لوگ؟ جو مالک بن حویرث، یہ جو ہے 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ تشریف لائے، اور اس وقت میں کیا ہوا تھا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کی تیاری کر رہے تھے، اور یہ اس دوران 1-2 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں رکے۔ رکنے کے بعد جب روانہ کریں تو کہا کہ دیکھو نماز ایسے ہی پڑھنا جیسے میں نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مالک بن حویرث وہ صحابی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ویسے تو سبھی نے دیکھا ہے، سب نے دیکھا ہے، جتنوں نے بھی نماز پڑھی ہے اللہ کے رسول کے پیچھے سب نے دیکھا ہے۔ اچھا اس بات کو یاد رکھیں۔ اچھا اس کے بعد دیکھیں دوسری چیز، پہلی چیز ہوگی بخاری میں روایت موجود ہے، صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ اب یہ کوئی اگر کہتا ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا تھا تو منسوخ ہونا نہ ہونا یہ شریعت ہے، منسوخ ہونا اور نہ ہونا یہ ایک شریعت ہے، اور شریعت لاگو ہوتی ہے نبی سے، نبی کے بعد شریعت نہیں ہوتی ہے۔ شریعت کس سے بنے گی؟ ایسا کوئی بھی ایرا غیر آ کر کچھ بھی کہہ دے گا تو مان لیا جائے گا؟ شریعت ہے، شریعت کا حکم ہے، اور شریعت بنے گی نبی سے، اور نبی کا تو انتقال ہو گیا، کیونکہ اگر منسوخ ہوا ہوتا تو اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوا ہوتا، اور جو چیز اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھی اس کو صحابہ کریں، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو چیز صحابہ نے کی ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ چیز موجود تھی، اس لیے صحابہ نے کی، اور جو چیز اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود نہیں تھی وہ صحابہ نے نہیں کی۔ آج جو چیزیں جتنی بھی بدعتیں پھیلی ہوئی ہیں یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ نے بھی اس چیز کو عمل نہیں کیا، تو لہٰذا جو چیزیں اب موجود ہیں اور اس وقت نہیں تھی بدعت، اور جو چیزیں اس وقت تھیں اور اس وقت اگر ان کو ختم کر دیا گیا تو یہ صرف عصبیت ہے، صرف عصبیت، دوسرا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں اس کے بعد صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد بھی رفع الیدین کے جو ہے آپ کی وفات کے بعد بھی رفع الیدین کے قائل اور عامل رہے، یعنی صرف عمل نہیں کیا بلکہ کہا بھی۔ اب وہ بات الگ ہے، کچھ لوگ تو مانتے ہی نہیں نا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، کہاں مانتے ہیں؟ یہ بھی بے ادبی ہے، یہ شرک ہے۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول کا انتقال نہیں ہوا، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ شرک ہے۔ اب کیسے شرک ہے؟ کیونکہ ہمیشہ زندہ رہنا یہ اللہ کی صفت ہے، ہمیشہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ حی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، بعد میں بھی رہے گا۔ دنیا فنا ہو جائے گی، میں اور آپ فنا ہو جائیں گے، سب فانی ہیں سوائے رب کے ذات کے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مان لیا جائے کہ وہ مرے نہیں ہیں، انتقال نہیں ہوا، تو گویا کہ اللہ کی صفت میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر دیا، جو صفت اللہ کی ہے وہ نبی کی، تو یہ صفات سے شرک ہے، شرک کر رہے ہیں بہت سارے لوگ۔ اللہ سمجھ اور ہدایت دے۔ بہرحال دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قائل بھی تھے صحابہ کرام اور عامل بھی تھے۔ دیکھیے بخاری میں روایت 737 اور 739 نمبر کی حدیث میں عبداللہ ابن عمر اور مالک بن حویرث، یہ کون ہے مالک بن حویرث؟ جو اوپر گزرے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل بیہقی میں جلد نمبر 2 پیج نمبر 73 میں، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل، اور ترمذی میں 304 اور ابو داؤد میں 730 میں ابو حمید سعدی کا 10 صحابہ کی موجودگی میں رفع الیدین کرنا۔ اسی طرح ابن خزیمہ جلد نمبر 1 298 میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل، حضرت وائل بن حجر اور امام حسن بصری، حمید بن ہلال اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ
کسی استثناء کے بغیر فرماتے ہیں تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز کی ابتدا میں رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ کتنی بڑی، اور کیا دلیلیں چاہیے رفع الیدین کرنے کی، اور کیا اتنی ساری دلیلیں موجود ہیں، اور یہ ساری دلیلیں ایسی نہیں ہے کہ جو چھپی ہوئی ہیں، واضح بڑی بڑی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اچھا دیکھیں، اس کے بعد سنن بیہقی میں یہ ساری چیزیں، یہ اقوال موجود ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا بخاری سے دکھاؤ، بخاری سے دکھاؤ، بخاری دیکھو تو مل جائے گی، بخاری دیکھتے نہیں نا، مسلم دیکھتے نہیں نا، تو مل جائے گی وہ ساری کتابیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی ایک صحابی رسول سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ رفع الیدین نہ کرتے ہوں، کسی ایک صحابی سے۔ بھئی اللہ کے رسول کتنے سال زندہ رہے؟ نبوی پیریڈ کتنا ہے؟ 23، نبی بننے کے بعد 23، اور جو ہے خلافت کتنے سال رہی؟ 30 سال۔ کتنا ہوا؟ 53۔ اس کے بعد سارے آخری صحابی کا جو انتقال ہوا اس کی عمر اس وقت کتنے ہجری ہوگی؟ کم سے کم 130 سال۔ 130 سال آخری صحابی جب انتقال ہوئے، اس وقت تک امام بخاری کہتے ہیں کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے جنہوں نے اس کا انکار کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 130 سال بعد، یا یوں کہیے کہ آپ جب سے نبی بنائے گئے اس وقت سے لے کر آخری صحابی کی وفات تک جتنے بھی لوگ تھے، کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ کس کا؟ رفع الیدین کا۔ اس کا مطلب ہم رفع الیدین جو کرتے ہیں وہ ہم نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ تو کہا کہ کسی بھی صحابی رسول سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ رفع الیدین نہ کرتے ہوں، اور اس روایت کی سند رفع الیدین کرنے والی روایت سے زیادہ صحیح ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی کہ رفع الیدین نہ کرتے ہوں ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اور رفع الیدین نہ کرنے والی جو روایتیں موجود ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ روایتیں موجود ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے وہ آگے آنے والی ہے۔ تو جو اس کے بعد دیکھیں، یہ دو چیزیں ہو گئی صحابہ سے اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔ اس کے بعد دیکھیں تیسری چیز، چاروں اماموں میں، چار امام، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، چاروں امام۔ تو چاروں اماموں میں سے 3 رفع الیدین کے قائل ہیں۔ تو میجورٹی کا ہے، میجورٹی کرنے والوں کی ہے نا۔ اور جب دین کے معاملے میں اجماع جب آ جائے تو پھر انفرادی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اجماع آ گیا اس کے تعلق سے، تو اجماع آ گیا۔ تو چاروں اماموں میں سے 3 رفع الیدین کے قائل ہیں، امام بخاری پہلی بات، امام بیہقی اور علامہ تقی الدین سبکی رحمہ اللہ نے تابعین سے اپنے دور تک کے 55 بڑے علماء سے علماء کے نام گنوائے ہیں جن سے باقاعدہ طور پر رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ اللہ، کیا باتیں کہی گئی ہیں، کتنے یہ چھوٹے نام نہیں ہیں۔ امام بخاری، امام بیہقی، علامہ تقی الدین سبکی، یہ چھوٹے نام نہیں ہیں، بڑے بڑے علماء علامہ ہیں یہ لوگ۔ تو کہتے ہیں انہوں نے 99 کتنے نام اللہ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا جب بھی ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو زبان پر ایک اللہ کا شکریہ کے جملے آتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے صحیح جو ہے اللہ نے راستہ دکھایا، بھٹکے ہوئے نہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، آپ بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، آپ جو ہے راہ ہدایت پر ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد چوتھی چیز، اور جن محدثین، اب یہاں پر غور کریں، جن محدثین نے رفع الیدین کی حدیث کو اپنی صحیح سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے، ان میں سے کسی نے یہ تبصرہ نہیں کیا کہ رفع الیدین منسوخ ہے، کسی بھی راوی نے۔ اچھا، جو انسان کسی چیز کے بارے میں بتا رہا ہے کہ بھائی میں نے اللہ کے رسول کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو دیکھا ہوا تو روایت کر دیا، نہیں ختم ہو گئی وہ بات تو روایت نہیں کریں گے وہ،
وہ بھی تو کرنا چاہیے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز کرتے ہوئے دیکھا، بعد میں وہ چیز جب ختم ہوئی تو پہلی بات تو اگر ختم ہو گئی ہے تو رسول جو ہے اس کی صراحت کریں گے، اور جب رسول صراحت کریں گے تو لوگ تو موجود ہوں گے نا وہاں، کوئی سنے گا تو بیان کرے گا. تو جن لوگوں نے رفع الیدین کرنے کی حدیثیں روایت کی ہیں انہی لوگوں سے منسوخ ہونے کی کوئی بات تصریح تبصرہ موجود نہیں کہ اللہ کے رسول نے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا. اچھا اس کے بعد دیکھیں، رہی رفع الیدین کے منسوخ کی دلیل دیتے لوگ. کیا دلیل ہے بھائی؟ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ رفع الیدین کرنا ہے، اس کی دلیل ہے. دیکھ ہی نہیں رہے ہیں آپ لوگ، سامنے آ جائے یہاں جائے دیکھنا چاہیے نا، نہیں تو ایسے کر کے دیکھنا پڑے. اچھا اس کے بعد دیکھیں، رفع الیدین منسوخ کی دلیل کے طور پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو متعدد محدثین نے اس پر کلام کیا ہے. ایک روایت ملتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس روایت کے مطابق ان لوگوں کا کہنا ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا تھا. لیکن اس روایت کے بارے میں بہت سارے محدثین نے اس پر کلام کیا ہے. کلام کرنے کی بعد اس پر بات کی ہے، اس کی سند پر جو ہے وہ بات کی ہے، کلام کیا ہے. تاہم اگر اسے زیادہ سے زیادہ حسن بھی مان لیا جائے تو وہ صاف اور صحیح اور صریح روایت کا مقابلہ کیوں کر سکتی ہے؟ یعنی جو حدیث ہے منسوخ ہونے کی، اس کی سند میں بہت زیادہ جو ہے کئی ایک دو راوی ایسے ہیں جن کے اوپر کلام ہے، یعنی کہ کوئی جو ہے مجہول ہے، کسی کے اندر کوئی عیب ہے، کسی کے اندر کوئی عیب ہے. تو اگر چلو اس حدیث کو کھینچ تان کر اگر لایا جائے تو حدیث کے جو درجے ہیں، صحیح، پھر تھوڑی صحیح، پھر تھوڑی صحیح، تو حسن لغیری، حسن لذاتی، تو یہ جو درجے ہیں حدیث کے، ان حدیث کے درجوں میں اگر حسن تک لایا جائے، اس حدیث کو کھینچ تان کر اگر لا بھی لیا جائے کہ چلو حسن ہے، صحیح ہے، تب بھی ایک ایسا بچہ جو فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو رہا ہے اور ایک ایسا بچہ جو استادوں کی رحم و کرم پر پاس ہو رہا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. تو ایک وہ حدیث جس کی سند عالیہ ہے، جس کی سند میں سارے کے سارے راوی جو ہے وہ ثقہ ہیں، ایسی روایت، اور ایک وہ روایت جس میں جو ہے راویوں کے بارے میں بہت زیادہ کلام ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. اگر پہلی بات تو اس میں کلام ہے، دوسری بات اگر چلو مان بھی لیا جائے کسی حد تک تھوڑا سا، تو کیا یہ صحیح حدیثوں کا مقابلہ کر لے گی حدیث؟ نہیں کر سکتی. تو ویسے ایسے بھی یہ منسوخ، ایسے بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی، اور اگر حدیث کو سامنے رکھا بھی جائے تو صحیح حدیثوں کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اچھا اس کے بعد میں دیکھیں، اس طرح بعض لوگ حضرت جابر بن سمرہ سے مروی صحیح مسلم کی اس روایت کو بھی رفع الیدین سے جو ہے ممانعت کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز میں تمہیں شریر گدھوں کے دموں کی طرح، گھوڑوں، اچھا گدھا نہیں، اچھا شریر گھوڑوں کے، اصل میں کیا ہے یہ رومن ہے نا، تو اس میں تکلیف ہو جاتی ہے. ہاں تو کیا کہا گیا کہ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہوئے کیوں دیکھتا ہوں، نماز میں سکون کا مظاہرہ کرو. اس کے بارے میں امام بخاری جز رفع الیدین جو ہے 36 اور 37 میں لکھتے ہیں. تو کہنے کا حدیث کیا ہے؟ حدیث کو سمجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے، میں تمہیں شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح نماز میں تمہیں جو ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھتا ہوں. اب ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ رفع الیدین کرنا منسوخ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ہے، جو رکوع سے اٹھتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے اس کو کہا ہے، اسی لیے یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے شریر گھوڑا اچھی چیز ہے جانتے ہیں، لیکن جب گھوڑا شریر ہو جائے تو پھر نقصان دہ ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں سکون کا مظاہرہ کریں. اور ان لوگوں کو آپ نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، اتنا سکون رہتا ہے ان کی نماز میں، بس جسم پہ سکون رہتا، باقی کہیں بھی سکون نہیں رہتا. بس ایسے کر کے ہاتھ بھی اتنا نیچے، سکون میں اتنا نیچے آ جاتے ہیں ہاتھ کہ وہ بس چھوڑتے ہی ایسے الگ ہو جائیں گے. ایسے کر کے چھوڑے تو ہاتھ دونوں ایسے کر کے الگ ہو جائیں گے، نظریں نیچے رہیں گے، بس دھڑا دھڑا نماز. یہ سکون نہیں ہے. اچھا اس روایت کو لے کر لوگوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے اور اس سے مراد ایسا ہے، اسی لیے یہ نہیں کرنا چاہیے. کیا ایسا ہے؟ حدیث تو صحیح ہے،
اور مطلب غلط لے لیا. حدیث صحیح ہے لیکن مطلب غلط لیا. یہ حدیث ہے لیکن اللہ کے رسول نے کس کے لیے کہا وہ ہم آگے اب بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بعض علم سے بے بہرا لوگ، سمجھے نا یہ کس کے الفاظ ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ بعض علم سے بے بہرا لوگ جابر بن سمورہ کی حدیث سے رفع الیدین کی جو ہے ممانعت پر دلیل پکڑتے ہیں کہ رفع الیدین ممنوع ہے، اس پر دلیل جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو لیتے ہیں. اس حدیث میں ہاتھ اٹھانے کا جو ذکر ہے اس کا تعلق تشہد کی حالت یعنی سلام کے ساتھ ہاتھ سے اشارہ کرنے سے ہے. یعنی کہ تشہد میں جب جاتے تھے اور جب سلام کرتے ہیں تو اشارے کرتے تھے. اشارے جیسے ابھی کرتے نا حضرت پیٹ میں منڈی ڈال کے سلام، یہ والا سلام والا، ایسے والا اشارہ کرتے تھے. آج جیسے گاڑی بجاتے ہوئے آپ ایسا کرتے نا، تو وہ نماز کے دوران ایسے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. تو اس چیز سے منع کیا گیا. اس حدیث میں جو شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح جو ہاتھوں کو جو ہلانے سے منع کیا گیا ہے وہ اس وقت کے لیے سلام پھیرتے وقت تشہد میں. اور بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو تشہد میں ایک سجدے میں جب جاتے ہیں، سجدے سے اٹھنے کے بعد بھی رفع الیدین کرتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں پھر رفع الیدین کرتے ہیں، تو تشہد میں بیٹھنے کے بعد بھی رفع الیدین کرتے ہیں. یہ چیزیں جائز ہیں، ان چیزوں سے منع کیا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث تو بیان فرما دی لیکن اس کا مطلب اپنے مطابق نکال دیا، کیونکہ ہمارے امام صاحب منع کر کے چلے گئے کیونکہ ان کے زمانے میں تو کچھ تھا نہیں. دیکھو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کی عزت ان کا احترام ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. لیکن معاملہ کیا ہے کہ اس وقت اتنا ترقی کا دور نہیں تھا، اتنا ترسیل باتوں کو ادھر سے ادھر پہنچانے کے ذرائع نہیں تھے. تو ان تک جو علم پہنچا اس علم کے مطابق انہوں نے فتوے دیے. لیکن بعد کے ائمہ کے پاس جب ان کا وقت آیا تو چیزیں کھل چکی تھی، بہت ساری چیزیں سامنے آ چکی تھی، جس کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں جو ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی حدیث کے خلاف نکلنے میں اس کو جو ہے چھوڑ دیا گیا، دوسرے ائمہ نے اس کو چھوڑ دیا. لیکن ہوا کیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی محبت میں، تعصب میں بعض لوگ اسی چیز پر ڈٹے رہے. نہیں ہمارے امام صاحب نے کہہ دیا. اب آپ کے زمانے میں تو علم آ گیا نا، علم جب آپ کے زمانے میں آ گیا، آپ نے آج کتنا علم، آپ ایک جگہ بیٹھ کر ہر چیز کا علم آپ اپنے موبائل میں دیکھ سکتے ہیں. کیا نہیں آج موبائل پر؟ اچھا آج کسی بھی دوسری جگہ سے بیٹھے ہوئے آپ کو معلوم ہو جائے کہ حدیث کا علم اس انسان کے پاس ہے تو آج جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، فٹافٹ نمبر نکالا، ای میل نکالا، کیا کرا، اس کو کانٹیکٹ کیا، اس سے حاصل کر لیا. پہلے کے زمانے میں تو ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں میل سفر کرنا پڑتا تھا. ائمہ نے اتنا سفر کیا ہے کہ انسان اگر ایک ساتھ چلتا تو پوری دنیا کے چکر لگا لیتا. اتنا سفر کیا ایک ساتھ. اور ان کے سفر کرنے کے جو دن تھے آج کے زمانے سے اگر جو ہیلی کاپٹر یا ہوائی جہاز اس کے حساب سے سفر کرا جائے دنیا کے 70-80-100 چکر لگائے گا بندہ. اتنا سفر کیا. تو کہنے کا مطلب کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو مسئلے مستنبط کر کے چلے گئے، ان کے ماننے والوں نے بعد میں بہت سارا جو ہے ان کے ساتھ ان کے اوپر ظلم کیا. جی جی ہاں 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 جی 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 جی. تو اس طرح سے حدیث تو ہے لیکن اس کا مطلب جو ہے وہ غلط نکالا گیا. تو کہتے ہیں کہ بعض بے علم سے بے بہرا جو ہے جابر بن سمرہ کی حدیث سے رفع الیدین کی ممانعت پر دلیل پکڑتے ہیں. اس حدیث میں ہاتھ اٹھانے کو جو ذکر، ہاتھ اٹھانے کا جو ذکر ہے اس کا تعلق تشہد کی حالت یعنی سلام کے ساتھ ہاتھ سے اشارہ کرنے سے ہے. جس
جس شخص کو تھوڑا بہت علم کا حصہ ملا ہے وہ اس حدیث عدم رفع الیدین پر استدلال نہیں کر سکتا۔ کتنی بڑی بات کہہ دی، جس کو تھوڑا سا بھی علم ہے، تھوڑی بھی جانکاری ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے رفع الیدین جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، اور رفع الیدین کی ممانعت اس چیز سے ثابت ہوتی ہے، کوئی انسان نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بعد دیکھیں، تمام محدثین نے اس روایت کو کلام سے ہی، اس روایت کو سلام سے ہی متعلق باب میں درج کیا ہے۔ اچھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ اس حدیث کو رفع الیدین کے منسوخ ہونے کے لیے باب باندھا ہو، یا رفع الیدین کو کی ممانعت میں کوئی باب باندھ کر اس حدیث کو لایا گیا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس حدیث کو جو اس میں ہے اسی معانی کے مطابق باب بھی باندھے ہیں محدثین نے۔ اب دیکھیں اس میں کیا باب باندھے ہیں، درج کیا ہے۔ تو چنانچہ ابو داؤد میں اس حدیث کو لایا گیا، ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، لیکن کس باب کے تحت ہے؟ باب ہے کہ بابو فی السلام میں، بابو فی السلام میں تو بابو فی السلام یعنی سلام کا باب، اس میں اس حدیث کو لائے۔ کون سی حدیث؟ وہ حدیث جو کہ بیان کی گئی کہ شریر گھوڑوں کا۔ تو ابو داؤد میں بابو فی السلام میں۔ اچھا، مسند احمد میں بابو حذف السلام، یعنی کہ سلام کو حذف کر دینا۔ تو اس باب کے تحت جو ہے وہ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں، وہ کراہل اشارتی، پورا باب کا نام سنیں، حذف السلام و کراہل اشارتی بالید، یعنی کہ سلام کے وقت ہاتھوں سے اشارہ کرنے کی ممانعت کے باب میں اس حدیث کو لائے، اور واضح ہوگی۔ ہاتھوں سے سلام کے وقت ہاتھوں سے اشارہ کرنے کا جو باب ہے اس کی ممانعت کے تحت اس حدیث کو لائے، اور یہ وہ باب جو ہے وہ یہاں پر باندھا۔ اچھا، یعنی سلام کو حذف کرنے اور اس کے ساتھ ہاتھ سے اشارہ کرنے کراہیت کا باب میں بیہقی میں ہے کہ سلام کے وقت ہاتھ سے اشارہ کرنا مکروہ ہے۔ اچھا، بیہقی میں یہ ہے، اور نسائی میں دونوں ہاتھوں سے سلام کرنے کا باب، دونوں ہاتھوں سے سلام کرنے کے باب کے تحت نسائی میں یہ حدیث لے کر آئے۔ اچھا، درج کی گئی ہے کہ جبکہ امام شافعی نے اسے اس طرح جو ہے صاحب کنز الاعمال نے منع الاشارات بالید، منع الاشارہ یعنی منع کرنا، اشارہ ید من ہاتھوں سے اشارہ کرنے کی ممانعت وقت السلام، سلام کے وقت۔ جتنے بھی محدثین اس حدیث کو لے کر آئے، کسی نے بھی رفع الیدین کی منسوخی میں اس کو پیش نہیں کیا۔ اب اس سے یہ مطلب نکالنا کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا، بات غلط ہو گئی، کیونکہ جتنے بھی محدثین، کیونکہ حدیث کو سب سے اچھا کون سمجھ سکتا ہے؟ محدثین سمجھ سکتے ہیں نا۔ تو انہوں نے جس باب میں اس کو لایا اس میں تو صرف سب میں یہی ہے کہ نماز کے وقت تشہد میں سلام پھیرتے وقت ہاتھوں سے اشارہ کرنے کے باب میں سارے کے سارے لوگ اس کو لے کر آئے ہیں، تو سارے وقت السلام کے عنوان سے کے تحت نقل کیا ہے۔ تو سارے محدثین جن جن کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے اس میں اس باب کے تحت جو ہے وہ اس کو لایا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے دو باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ رفع الیدین کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا عمل رہا ہے۔ ایک نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا رفع الیدین کے ادا نہیں کی، چاہے وہ نماز نفل ہو، فرض ہو، صلاۃ الکسوف ہو، صلاۃ الخسوف ہو، نمازیں جتنی بھی نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اچھا، بعض لوگ عیدین کی نماز میں جو زائد تکبیرات ہیں ان تکبیرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین ثابت نہیں، لیکن وہاں بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے وہاں پر بھی رفع الیدین ثابت ہے، اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ سلفیوں میں بھی بہت سارے لوگ اس پر عامل ہیں، عمل کرتے ہیں، اور احناف میں تو پھر کرتے ہی ہیں، تکبیرات کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ لیکن خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل زندگی بھر کا رہا، نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ صحابہ تابعین تک یہ عمل جاری رہا، اور آج تک بھی
सहीहुल अक़ीदा लोगों के पास में रिवायत मौजूद है। अच्छा, दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि मनसूख हो गया और इसको मानकर जिन लोगों ने रफ़उल यदैन को छोड़ा है, हकीकी मानों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ बैठे हैं ऐसे लोग जिनकी नमाजों से खुशी और खुजू गायब हो गया है। तो बहरहाल रफ़उल यदैन मनसूख नहीं है। अब अगर कोई कहे कि मनसूख है तो उसकी ये सारी दलीलें आपके पास किताब मौजूद है, उसको समझा सकते हैं। हर आदमी दाई है। आप जितनी बातें यहाँ सीख रहे हैं, आप दूसरों को बताना ये फर्ज है आप पर। अब इल्म आपको मिल जा रहा है, ये इल्म दूसरों तक पहुँचाना, इसी में भलाई है। आप दूसरों तक पहुँचाएंगे, अगर एक बंदा भी राह हिदायत पर आ जाए, काम हो गया, समझो जन्नत पक्की हो जाएगी। तो जो इल्म आपके पास में मिला है उस इल्म को आप दूसरों तक पहुँचा दें। नंबर्स मौजूद हैं, हदीसों के सारी चीज़ें मौजूद हैं, बस सामने वाले को आपको बताना है। अब रफ़उल यदैन की बात जो है वो मुकम्मल हो गई यहाँ पर। अब उसके बाद में जो मसला आता है सीने पर हाथ बांधना। सीने पर हाथ बांधना, मैं और आप कहाँ बांधते हैं हाथ? सीने पर हाथ बांधते हैं। देखें, फिर उसके बाद देखें सीने पर हाथ बांधना, फिर दाहिने हाथ, ये सीधा हाथ, दाहिना बोलो तो सीधे हाथ की हथेली को सीधे, या फिर दाहिनी हथेली को यानी सीधे हाथ की हथेली को बाएं हथेली पर रख कर सीने पर रख ले। अब इसका तरीका क्या हो सकता है? अच्छा, ये हदीस होगी, उसके बाद एक और सुन लेते हैं। अच्छा, इब्ने खुज़ैमा में ये रिवायत मौजूद है। हजरत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, लोगों को हुक्म दिया जाता था कि हर आदमी अपना दायां हाथ अपने बाएं ज़िरा पर रखे, दाहिना हाथ बाएं ज़िरा पर रखे। दो बातें, एक हथेली की बात और एक ज़िरा की बात। अच्छा, ज़िरा किसको कहते हैं वो समझे आप। अच्छा, पहली हदीस का जो मतलब, पहले जो हथेली का मतलब, ये हथेली, ये हथेली, हथेली हथेली यहां पर रख लेना, ऐसे करके यहां रखकर ऐसे करके और ऐसे करके रख लेना, पहला मतलब। अब ज़िरा किसको बोलते हैं वो ज़िरा पहले सुन लें, उसके बाद में हम बताते हैं। ज़िरा कहते हैं कोहनी के सिरा, यानी कोहनी इसके सिरे से, यहां से ज़िरा, और कहां तक होता है? दरमियानी उंगली के सिरे तक। दरमियानी उंगली कौन सी है? ये वाली, इस उंगली के सिरे तक। तो यहां से लेकर यहां तक क्या है? पूरा ज़िरा है। तो कहते हैं कि सिरे तक के हिस्से को कहते हैं, और जो है अल-कामुसुल जदीद में ज़िरा का मायना अल-कामुसुल जदीद में यह है, इस पूरे हिस्से पर हाथ रखने से जो है लाजिमन वो सीने पर आएंगे। इस रिवायत की वजाहत मजीद दूसरी रिवायत से होती है। वाइल बिन हुजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका बयान करते हुए फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं हाथ की हथेली की पुष्ट, कलाई, पुष्ट हथेली की पुष्ट यानी ये कलाई, इस कलाई को कलाई और साद पर रखा, और जो साद का इतलाक कोहनी से हथेली तक, यानी कि कोहनी से लेकर यहां तक होता है। तो हथेली तक के हिस्से पर होता है। अल-कामुसुल जदीद में इसका है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इस कैफियत पर अमल करने से लाजिम तौर पर हाथ सीने पर आ जाएंगे, तजुर्बा करके देख लीजिए, कहते हैं। अच्छा, कैसे, क्या मतलब? अब कई तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि ये हथेली, इस हथेली को रख लें आप, एक जोड़ दूसरे जोड़ से ऐसे करके मिला लें, और जब ये जोड़ एक दूसरे से मिलेगा तो हाथ आपके सीने पर ही आएंगे, नाक के नीचे जा ही नहीं सकते, नहीं तो ये आएंगा नहीं इस तरह से। अब लोग कैसा क्या करते हैं, ऐसे करके मिलाते हैं, ऐसे करके नहीं, बल्कि, और दूसरी हदीस जो ज़िरा है, ज़िरा को ले लो ना यहां तक, तो ऐसे करके भी अगर आप हाथ बांध रहे हैं तब भी हाथ के नीचे जा ही नहीं सकते। अगर ऐसा बांधना है तो फिर हाथ नीचे जाते, बिल्कुल झुकना पड़ता। सीने पर हाथ आना बोले तो ये तरीका है, ऐसे करके। बेहतरीन तरीका कौन सा है? अच्छा, आगे भी और भी पढ़ लेते हैं हम इंशाल्लाह, फिर उसके बाद में हमें बात समझ में आएगी। लेकिन जो सही तरीका है वो ये है, ये जो ज्वाइंट है, ये जो ज्वाइंट है, यहाँ ऐसे मिलाकर ऐसे करके हाथ रखना चाहिए, सीने पर हाथ आना चाहिए, और उसकी वजाहत इंशाल्लाह आगे आ रही है। देखिए, आप कहते हैं, तजुर्बा करने की बात भी कह दी जो है हमारे अल्लामा अलबानी साहब ने। तो अबू दाऊद में नाफ पर हाथ बांधने वाली जो रिवायत है, अब हाथ जब ऐसे बांधेंगे तो किधर आएगा? सीने पर आएगा।
تو کیا جو لوگ ناف کے نیچے، ناف کس کو بولتے ہیں؟ یہ پیٹ میں جو ہوتا ہے نا، یہ ناف ہے، اس ناف کے نیچے ہاتھ جو لوگ باندھتے تو کیا وہ بنا دلیل کے عمل کرتے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ ہاں دلیل تو ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک جو ہے شرک کرنے والا انسان بھی دلیل رکھتا ہے، جانتے ہیں آپ شیعہ ان کا پورا مذہب دلیلوں پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن وہ دلیلیں کیسی؟ وہ دلیلیں بوگس دلیلیں ہیں، وہ دلیلیں ایسی جو منسوخ ہو چکی ہیں، جن کا صحیح اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسی دلیلوں کا کو سامنے رکھ کر، ہاں دیکھو ایک کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ایک ہی مسلک میں ایک ہی چیز میں دو عمل پائے جاتے ہیں اور دونوں عملوں کی دلیلیں برابر ہوتی ہیں، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، تو یہاں پر انسان کو اختیار دیا جائے گا کہ آپ جو ہے اس عمل کو کریں یا اس عمل کو چھوڑ دیں۔ اب جیسے سفر ہے، سفر میں روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو غلط نہیں، سفر میں روزہ رکھ رہا ہے تو غلط نہیں، کیونکہ اس ایسی بھی دلائل موجود ہیں اور چھوڑنے کے بھی دلائل موجود ہیں، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو دونوں چیزیں مضبوط مل رہی ہیں، ان میں سے جس میں چاہے وہ عمل کر لے۔ تو اب رفع الیدین کی تو بات چھوڑیں، یہ جو ناف کے نیچے باندھنے کی جو ایک بہت بڑا طبقہ جس پر عمل کر رہا ہے، کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ دلیل موجود ہے، اور وہ دلیل کیا ہے کہ ہاتھ باندھنے ناف پر، ابو داؤد میں ناف پر ہاتھ باندھنے والی جو روایت ہے عبد الرحمن بن اسحاق کوفی کی وجہ سے ضعیف ہے۔ جو روایت بیان کی جاتی ہے ناف پر باندھنے کی، اس میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق کوفی نام کا ایک راوی ہے جو ضعیف ہے، کمزور ہے، ایسا راوی ہے، اس پر خود ابو داؤد میں جرح موجود ہے، یعنی کہ ابو داؤد رحمہ اللہ میں جو ہے اس راوی کے اوپر جرح کی گئی ہے۔ جرح مطلب کیسا ہے؟ صحیح نہیں ہے، کچھ بھی ایک خرابی جس کے بارے میں بیان کر دی جائے، جس کے بارے میں جرح کر دی جائے، ایسا انسان۔ تو یہ جو وہ راوی ہیں اس حدیث کی روایت کرنے میں، راویوں میں، جس کے اوپر خود انہی کی کتاب میں جرح جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا، مزید ایک راوی ہیں، ایک تو ایک راوی ہو گئے، مزید ایک اور راوی ہیں جو زیاد بن زید، یہ مجہول ہیں، ان کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ بھائی اگر آپ راوی ہیں تو آپ کو لوگ جاننا چاہیے نا کہ آپ کے پاس حدیث ہے، تبھی تو میں دوسروں کو بتاؤں گا کہ ہاں میرے پاس حدیث ہے۔ پھر میرے سے سن کے کوئی آدمی دوسرے کو بتائے گا تو وہ ذکر کرے گا کہ میں نے مجھ سے سنی۔ تو یہ حدیث میں ایک راوی ہے زیاد بن زید، مجہول ہے، نامعلوم ہے، ان کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ تو دیکھیے ابو داؤد 756 اور نسب الرایا از زیلئی حنفی جو ہے جلد نمبر 1 314 وغیرہ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں ان راویوں کے بارے میں۔ تو اب جو کہتا ہے کہ ناف پر نیت باندھنا ہے، ناف پر ہاتھ رکھنا ہے، اس کے لیے دلیل پیش کی جاتی ہے۔ اس دلیل میں، اس روایت میں دو راوی ایسے ہیں جن پر ایک پر جرح ہے اور دوسرا مجہول ہے، نامعلوم ہے۔ اسی طرح دیکھیں ابن ابی شیبہ کے کسی نسخے میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تحت السرہ یعنی ناف کے نیچے کا لفظ آیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایسا، کون سی کتاب ہے؟ ذرا اچھا سے سنیں آپ، جو لوگ ناف کے نیچے باندھتے ہیں وہ اپنی دلیل میں یہ بات پیش کرتے ہیں، اس دلیل کا توڑ کیسے کرنا ہے وہ آپ کو بتلایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تحت السرہ ناف کے نیچے کا لفظ آیا ہے، اور یہ کہاں آیا ہے؟ ابن ابی شیبہ کی کتاب، جو حدیث کی کتاب ہے، اس کا ایک نسخہ ہے، اس نسخے میں یہ لفظ آیا ہے، تحت السرہ کا لفظ آیا ہے، لیکن ائمہ حدیث کا اتفاق ہے کہ یہ کاتب کی غلطی کا نتیجہ ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ جو کتابت کرنے والے تھے، جو حدیثوں کو لکھنے والے تھے، ان کے لکھنے میں یہ غلطی ہوئی ہے، ورنہ یہی روایت دوسری حدیثوں میں موجود ہے، دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ تحت السرہ کا لفظ نہیں، تحت السرہ کا لفظ، اچھا دیکھیں تحت السرہ، لیکن ائمہ حدیث کا اتفاق ہے کہ یہ کاتب کی غلطی کا نتیجہ ہے۔ علامہ محمد حیات سندھی کہتے ہیں کہ میں نے مصنف ابن شیبہ مصنف کے صحیح نسخے کا مطالعہ کیا،
جو اوریجنل نسخہ تھا میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے اور اس حدیث کو سند کے ساتھ دیکھا ہے، لیکن اس میں تحت السرہ کے الفاظ مذکور نہیں ہیں، الفاظ ہی نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ جھوٹ ہو گیا ہے، گڑھا ہوا عمل ہے، یہ عمل گڑھا ہوا عمل ہے، اپنی طرف سے خود ساختہ عمل ہے، نیچے ہاتھ باندھنا۔ حدیث کی روح سے یہ جائز اور ثابت شدہ یہ عمل نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند جلد نمبر 4 316 میں اور امام بیہقی اور دارا قطنی نے اس سند سے اس روایت کو نقل کیا ہے، لیکن ان میں سے کسی کے یہاں یہ اضافت نہیں ہے تحت السرہ والی کہ ہاتھ نیچے باندھے جائیں۔ تو واضح ہو گئی بات، ہاتھ باندھنے کا طریقہ اسے یا اس طرح سے ہے اور ہاتھ سینے پر باندھے جائیں گے۔ ہاتھ نیچے باندھنے کی جو دلیلیں ہیں وہ ضعیف ہیں، ان کے راوی مجہول ہیں، اور جس میں تحت السرہ کی بات کی گئی ہے، یہ تحت السرہ کا جو لفظ ہے اس کی اصل جو کتاب ہے اس کتاب میں موجود نہیں ہے، اس سے جو چیزیں نقل کی گئی ہیں اس میں کاتبوں نے اپنی طرف سے ان چیزوں کو لکھ دیا کہ کوئی اصل جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی رفع الیدین کی اور ہاتھ باندھنے کی۔ اب یہاں تک بات ہو جانے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ڈاؤٹس ہمارے کلیئر ہو گئے ہوں گے کہ بھائی میں رفع الیدین کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں، اور جو نہیں کرتے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے۔ دونوں چیزیں آ گئی، آپ کر رہے ہیں اس کی دلیل، جو نہیں کر رہے ہیں ان کی جو دلیل ہے اس کا توڑ بھی بیان کر دیا گیا۔ اب آپ چونکہ ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں، آپ کے دوست احباب تقریباً ایسے ہیں جو یہ دونوں کام نہیں کرتے، نہ رفع الیدین کرتے نہ ہاتھ اوپر باندھتے، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اگر ان سے سچی محبت کرنے والے، اگر آپ ان کے صحیح خیر خواہ ہیں تو آپ ان تک یہ بات پہنچائیں گے، چاہے رشتہ داری بگڑ جائے مسئلہ نہیں، دوستی خراب ہو جائے مسئلہ نہیں، حقیقت پہنچا دو، حقیقت پہنچا دو۔ اگر حقیقت پہنچائیں گے اللہ کی مدد کرے گا، آپ کی عزت اور احترام میں اللہ اور اضافہ کرے گا۔ تو انشاءاللہ یہاں سے یہ فائدہ ہونا چاہیے کہ ہاتھ باندھنے کا اور رفع الیدین کرنے کا یہ دونوں بڑے مسئلے ہیں، اور ان دونوں مسئلوں پر آپ کو روایتیں سونپ دی گئی ہیں، آپ کو بتلا دیا گیا ہے۔ اب آپ اس پر خود بھی عمل کریں اور اپنے چاہنے والوں کو بھی اس علم سے بہراور کریں۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں نماز میں کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے قبلہ رو ہو گئے، قبلہ رو ہونے کے بعد میں ہم نے رفع الیدین کر لیا، رفع الیدین کے بعد میں ہم نے ہاتھ بھی باندھ لیے۔ اب ہاتھ باندھنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا ہے نماز میں؟ کیا کرنا ہے سب سے پہلے؟ بھئی نماز میں آئے، نماز میں آنے کے بعد میں قبلے کی طرف کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر بولے کر ہم نے جو ہے نیت بھی باندھی۔ اب کیا کرنا؟ امام صاحب تو کریں گے جو کرنا ہے، دعائے استفتاح پڑھنا، یعنی استفتاح کھولنا، یہاں سے آپ کی نماز کھل رہی ہے، نماز کھل رہی ہے، نماز کھولنے کے لیے بھی دعا، سبحان اللہ، اللہ کیا کہتے ہیں، دیکھو نماز پڑھنا دعا استفتاح، دعا کریے آپ اپنے لیے دعا کریں، جیسے مسجد میں آتے ہیں اللہم افتح لی، اللہ رحمت کے دروازے کھولیں۔ اب نماز میں آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو دعائے استفتاح، اور اسی کو دوسرے لفظوں میں ثنا بھی کہتے ہیں۔ اب کیا ہے وہ؟ اللہم باعث ہے، کسی کو یاد؟ کتاب دیکھے بغیر سب کو یاد ہے نا؟ سب کو یاد ہے اللہم باعث بینی و بین خطایای کما، اس کو یاد کر لیں، اس دعا کو یاد کر لیں۔ اس دعا کو یاد کرنے کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، کیونکہ اگر اس کا ترجمہ سنیں گے نا تو وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ میں روزانہ نماز میں پڑھتا کیا تھا۔ ترجمہ ہے دیکھو اس کا، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے۔ کل کے ایک درس میں ایک عربی کا ایک شعر پڑھا، کیا تھا شعر معلوم؟ اتنا پیارا شعر تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا تھا؟ فیا مالک الملک، فیا مالک الملک عقل اثاری، کہ اے بادشاہوں کے بادشاہ، کون ہے بادشاہوں کا بادشاہ؟ اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے مالک الملک، میرے گناہوں کو تھوڑا کم کر دے، میرے گناہوں کو کم کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی گناہ تجھ سے مجھے دور کر رہے ہیں، یہی گناہ
مجھ سے تجھے دور کر رہے ہیں یا تجھ سے مجھے دور کر رہے ہیں. تیرے میرے بیچ میں جو پردہ ہے گناہوں کا, اللہ اس پردے کو تھوڑا کم کر دے تاکہ میں تیرے پاس آ جاؤں. وہی بات ہے اللہم باعث بینی و بینا, اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری کر دے, دوری ڈال دے. کبھی یہ ترجمہ رکھ کر ذہن میں پڑھیں آپ نماز, واللہ اتنا مزہ آئے گا نا, سکون آئے. اللہم باعث بینی و بین خطایا. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات کہی گئی ہے کہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان میں دوری ڈال دے, جس طرح تو نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری ڈالی ہے. کتنی بڑی دوریاں. اللہ, مشرق یہاں ہے, مشرق مغرب, جدھر سے سورج نکلتا ہے وہ مشرق, جدھر ڈوبتا ہے وہ مغرب. کیا ہے, کتنی مسافت ہے. اتنی دوری کا سوال کر رہے ہیں دن میں 5 بار. 5 بار کا چھوڑو تو سنت پڑھیں گے تو یہ نہیں پڑھیں گے کیا؟ سنت کے لیے کھڑے ہوں گے تو یہ نہیں پڑھیں گے, پڑھنا پڑے گا. تو جتنی رکعت سنت پڑھ رہے ہیں ہم, ہر رکعت میں نہیں, سلام پھیرنے والی ایک نماز میں ایک بار پڑھیں گے, اور اس کے بعد صرف آتا ہے. چاہے 4 رکعت والی نماز ہو چاہے 2 رکعت, لیکن 2 رکعت سلام پھیرنے کے بعد جب دوسری نماز پڑھیں گے تب آپ کو یہ دعا پڑھنی پڑے گی. تو اتنے بار بندہ دعا کر رہا ہے اللہ سے, اللہ میرے گناہوں کو, مجھ میں اور میرے گناہوں میں اتنی دوری ڈال دے جتنی دوری مشرق اور مغرب میں ہے. اور اللہ اکبر, کتنی دوری کا ہم سوال کر رہے ہیں. کیا اتنے گناہ ہم سے دور ہو رہے ہیں؟ اصل میں کیا ہم سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں, دعا تو مانگ رہے ہیں. دعا کے لیے ایک بات, ایک خاص چیز میں آپ کو بتلاتا ہوں. دعا کے لیے کیا ضروری ہے جانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو, دعائیں قبول نہیں ہو رہی. دعا مانگتے کیسے؟ میں یہاں ہوں, میرا دل مدینے میں, زبان سے جو ہم بول رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں رہتا. ہم کہتے ہیں ربنا 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 آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بچپن میں سکھا دیا, رٹ لیا, معلوم ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب, مطلب کیا ہے؟ اچھا جب مطلب معلوم نہیں ہے تو وہ درد بھی نہیں آئے گا نا. جب درد نہیں آئے گا, احساس نہیں ہوگا, اللہ قبول کیوں کرے گا بھائی؟ تمہارا دماغ ہی کہیں ہو رہا ہے, تم کیا مانگ رہے تم کو پتہ ہی نہیں. اسی لیے دعائیں اللہ رب العالمین سے ہم جو بھی کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو اللہم باعث, اللہم اے اللہ, باعث دوری کر دے, بینی و بین میرے خطایا, مجھ میں اور میرے گناہوں کے درمیان میں دوری ڈال دے. اتنی دوری کہ کما بعدت بین المشرق والمغرب, جتنی کی دوری تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان میں رکھی ہے. اچھا اس کے بعد میں دیکھیے کیا ہی بہترین جملہ ہے. اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اسی طرح معاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے. اللہ اکبر, کیا اللہ اس طرح سے صاف کر دے جیسے گندا کپڑا واشنگ مشین میں ڈال کر جو صاف ہو جاتا ہے, ویسے مجھے بالکل ہی ایک دم کلین کر دے اللہ رب العالمین. ہم دعا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اس کے بعد اللہم اغسلنی من خطایا بالماء والثلج والبرد. اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے پانی, برف اور اولوں کے ساتھ دھو ڈال. کتنے اللہ سے دیکھو, یہ ہوتا ہے طریقہ مانگنے کا, یہ ہوتا ہے طریقہ. اللہ میرے گناہوں سے دوری پیدا کر دے. کتنی دوری؟ مشرق اور مغرب کی دوری. اے اللہ میرے گناہوں کو تو ویسے صاف کر دے جیسے کپڑے کو صاف کر دیا جاتا ہے. اے اللہ میرے گناہوں کو تو بارش کی بوندوں سے دھو دے, بارش میں گرنے والے اولوں سے دھو دے. کیا تعبیر ہے, کیا تعبیر ہے. یہ دعائیں مانگیں, یہ یاد کریں. لوگ پوچھتے سجدے میں کیا دعائیں کر سکتے, کیا ایکسٹرا دعائیں کر سکتے کیا؟ میرے بھائی سجدے میں اللہ کے نبی نے جو پڑھا ہے واللہ صرف اتنا ہی مانگ لو نا, اور مل جائے تو دنیا بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. اپنی طرف سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. جو مانگ کے چلے گئے اللہ کے رسول, جو دے کر چلے گئے, اسی پر عمل کر لو, خدا را کامیاب ہو جائے گی. تو یہ دعا ہے. دعائیں کیا بولتے ہیں اس کو؟ دعائیں استفتاح, دعائیں ثنا. اچھا ایک تو یہ ہے, ایک دوسری بھی ہے شارٹ کٹ میں تھوڑا. سبحانک اللہم و بحمدک, بولو, متبارک اسمک وتعالی جدک, چھوٹی سی دعا ہے. اچھا یہ بھی بہترین دعا ہے. تو سبحانک اللہم و بحمدک, اے اللہ تیری ذات پاک ہے, سبحانک اللہ تیری ذات پاک ہے, و بحمدک اور تعریف ہے تیرے لیے, وتبارک اسمک تیرے بابرکت نام سے, وتعالی جدک ولا الہ, بہترین اس میں اللہ رب العالمین کی تعریف ہے. ثنا من یہ چیز بیان کی جاتی ہے.
اور اوپر میں دعا ہے ثنا کے طور پر، اللہ رب العالمین سے بندہ دعا کرتا ہے، تو وہ پڑھیں یا یہ پڑھیں، دونوں میں سے کوئی بھی ایک پڑھ سکتے ہیں، دونوں بھی جو ہے پڑھی جا سکتی ہیں۔ عام طور سے لوگ دوسری والی زیادہ پڑھتے ہیں کیونکہ چھوٹی ہے نا، ایزی ہے۔ بڑی والی بھی یاد کر لو، کبھی زیادہ دیر نماز میں اللہ سے گفتگو کرنے کا دل ہو نا تو اس سے شروع کرنا، مزہ آئے گا پڑھتے ہوئے۔ تو یہ دعا بھی یاد کریں، ترجمہ بھی یاد کریں، اور نہیں معلوم ہو تو پوچھ لیا کریں، صاحب یہ جو ہم دعا میں پڑھتے اس کا مطلب کیا ہے؟ پوچھیں گے تو معلوم ہوگا نا، پوچھتے نہیں نا ہم لوگ، علامہ ہیں ہم لوگ، ہر انسان اپنی جگہ، تو لہذا پوچھیں، پوچھنے سے انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اب دعائے ثنا پڑھ لی گئی، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تعوذ۔ اب تعوذ میں دو چیزیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی لیے جو ہے اچھا نماز میں یہ جو طریقہ بتلایا جا رہا ہے، یا آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اس طرح سے آپ سمجھیں۔ پہلے تعوذ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اچھا واضح رہے کہ صرف پہلی رکعت میں ہی تعوذ پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ ثابت ہے۔ مسلم شریف میں 941، ابن ماجہ میں 806 میں یہ روایت موجود ہے۔ پھر بسم اللہ کے ساتھ بقیہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے۔ ہر مصلی کے لیے خواہ منفرد ہو یا مقتدی ہو یا امام ہو، سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، بغیر اس کے نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ بات کس میں موجود ہے؟ بخاری میں۔ لوگ بولتے ہیں نا بخاری دکھاؤ، بخاری میں 756، مسلم میں 394 395، ابو داؤد میں 822، ترمذی میں 247 نمبر کی احادیث موجود ہیں۔ 1 2 اب بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، چار جگہ یہ چیز جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے سنگل پڑھنے والا ہو، چاہے ڈبل پڑھنے والا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر ضمہ سورہ نہیں پڑھا گیا نماز ہو جائے گی، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جماعت چل رہی ہے، کوئی آ گیا رکوع میں، امام صاحب جا رہے ہیں، مصلی بھی مل گئے، مصلی بھی آ کر امام صاحب کے ساتھ مل گئے، کیونکہ حکم ہے نا کہ جس حالت میں امام کو پاؤ اسی حالت میں جو ہے وہ امام کے ساتھ مل جاؤ، تو کیا اس کی رکعت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب اگر یہ کہیں گے آپ کہ نہیں ہوگی تو اس کی دلیل یہ دی جائے گی کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس نے، لیکن نمبر رکعت تو اس کی ہو جائے گی، تو یہ پھر جو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی یہ کہاں فٹ ہوگی؟ پھر دونوں باتیں ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو بات کہی گئی کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، یہ بات جب یہ کہی جاتی ہے تو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے جب انسان انفرادی طور پر جب نماز پڑھتا ہے تب سورہ فاتحہ پڑھنا اس کا لازم ہے، انفرادی طور پر جب انسان نماز پڑھتا ہے۔ اب جب انسان آ رہا ہے وہاں سے اور امام جس حالت میں اس کو پایا ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے رکوع پایا اس نے رکعت پائی، جس نے رکوع پایا اس نے رکعت پائی، تو یہاں پر رکوع پانے سے انسان کو رکعت مل جا رہی ہے۔ لیکن بعض علماء نے اسی کے تحت یہ بھی کہا کہ ہمیشہ کا معمول یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رکوع میں جانے کے بعد میں آ کر میرے رکعت تو ملی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اکثر کا خیال ہے کہ جس کو رکوع میں امام مل رہا ہے اس کی رکعت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی، اس کو رکعت جو ہے وہ دہرانا پڑے گی، اور وجہ کہ سورہ فاتحہ نہیں۔ دوسری بات جو کہی گئی کہ رکوع ملنے سے رکعت مل جاتی ہے، یہ حدیث بھی موجود ہے، اور اس کے تحت یہ کہا گیا کہ جو سورہ فاتحہ پڑھنے کی بات ہے وہ فردن پڑھنے کی بات ہے۔ جب انسان اکیلے پڑھ رہا ہے اور اکیلے پڑھ رہا ہے تو ہر نماز میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنی ضروری ہے۔ امام کے ساتھ پڑھتے ہوئے جماعت میں جب بندہ آتا ہے تو وہاں پر یہ چیز امام کے لیے ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، مقتدیوں کے لیے ہے، لیکن جب انسان آ جاتا ہے رکوع میں پہنچنے کی حالت میں تو اس وقت اگر اس کو رکوع مل جاتا ہے تو پھر جو ہے اس کو وہ رکعت مل جائے گی، وہاں رکعت لوٹانے کی اس کو ضرورت نہیں ہوگی۔ ہاں
نہیں صحیح ہے، میں آپ کی بات، میں وہ بات میں پہلے بولا کہ اس میں جو حدیث میں نے من ادرک الرکوع، جس نے رکوع پا لیا اس کی رکعت پا لی، اس نے رکعت پا لی، اس میں بہت سارے علماء کا یہ قول بھی ہے، اکثریت اس طرف گئی ہے کہ آپ کو رکعت جو ہے وہ دہرانا پڑے گی، لیکن اس حدیث کے مطابق جس نے رکوع پایا اس نے رکعت پائی، اس حدیث کے تحت میں نے وہ بات کہی، ورنہ اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ انسان رکوع پا لینے کے بعد انسان کو رکعت دہرانی پڑے گی، کیونکہ اس میں جو ہے سورہ فاتحہ اور قیام دونوں انسان کا چھوٹ رہا ہے، جو کہ نماز کا ایک اہم حصہ ہے۔ بہرحال یہ چیز بتلانی پڑے گی، بتانی پڑے گی، تاکہ دونوں چیزیں میرے اور آپ کے سامنے رہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ عمل آپ کا کچھ اور ہو سکتا ہے، حدیث میرے سامنے اور آپ کے سامنے آ جانی یہ بہتر ہے، اور ہمارے اساتذہ کرام نے بھی ہمیں اسی طرح سے جو ہے واضح طور پر چیزیں کو سمجھائیں گی۔ بہرحال یہ بات تو معلوم ہو گئی، واضح ہو گئی یہ بات کہ سورہ فاتحہ پڑھنا بالکل فرض ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی۔ اچھا، اب سورہ فاتحہ ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب آمین کیسے کہنا ہے وہ بھی یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ آمین کہنا، ولا الضالین کہنے کے بعد آمین کہے یا نہیں، کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے؟ زور مانتے سب ہیں کہنا ہے، لیکن ہلو یا زور میں فرق ہے۔ آمین سب کہتے ہیں، ولا الضالین کے بعد آمین سب کہتے ہیں سارے لوگ، لیکن زور سے کہنا ہے یا ہلو کہنا ہے اس میں فرق ہے۔ تو یا نہیں، اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ قبول فرما۔ تو سری نماز میں آہستہ اور جہری نماز میں بلند آواز سے مقتدی امام کے ساتھ آمین کہے گا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد مقتدی جو ہے وہ آمین کہیں گے، یہ بخاری میں روایت موجود ہے 6402، مسلم میں 620، اچھا بخاری میں ہی 783 میں بھی موجود ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قدر یہودی سلام اور آمین سے چڑھتے ہیں، ڈرنا چاہیے، یہ حدیث سن کے ڈرنا چاہیے، صحیح بتا رہا ہوں، اللہ بولتا ہوں، ڈرنا چاہیے انسان۔ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جو مسلمانوں کے بیچ میں ان کے اپنے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے جو بھر رہے ہیں نا، اللہ ایسے لوگوں کو یہ حدیث سن کر ڈر جانا چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے۔ کیا کہا کہ جس قدر یہودی کون ہے؟ دشمن ہے یہ، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں یہ لوگ، انبیاء کے قاتل ہیں یہ لوگ، ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہودی سلام اور آمین سے چڑھتے ہیں جس قدر، اتنا کسی اور چیز سے نہیں چڑھتے۔ اب ذرا تصور تو کریں، آج جو اس آمین سے جو چڑھنے والے وہ لوگ کون ہیں؟ وہ اس دائرے میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ یہودیوں کے دائرے میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید ہے نہیں یہودیوں کے بارے میں کہ یہودی جس قدر آمین اور سلام سے چڑھتے ہیں، یہ وعید واقعی اگر صحیح درد ہوگا نا دین کی صحیح اگر پہچان ہوگی انسان کو، یہ حدیث سننے کے بعد انسان جو ہے فوراً توبہ کر لے گا۔ کچھ اپنے لوگوں میں بھی ہوتے ہیں، آمین زور سے کیوں بول رہے ہیں؟ زور سے بولنا چاہیے، اپنے لوگوں میں بھی جن کو صحیح علم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں آمین جب ہوتی تھی نا، مسجدیں گونجتی تھی، پہاڑیاں گونجتی تھی، اتنی زور سے آمین ہوتے، لیکن چیخنا چلانا سب کا الگ الگ نہیں ہوتا تھا، کوئی 1 منٹ کے بعد یہاں سے بول رہا ہے، 2 منٹ کے بعد وہاں سے بول رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا تھا، ایک ساتھ۔ گونج کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ جب ساری آوازیں ایک ساتھ نکلتی ہیں تب گونج ہوتی ہے، اور جب آوازیں الگ الگ ہوتی ہیں اس میں غلاٹا ہوتا، گونج نہیں ہوتی۔ تو غلاٹا نہیں کرنا ہے، شور شرابہ نہیں مچانا ہے آمین کے نام پر، گونج کے ساتھ آمین آنی چاہیے، سب ایک ساتھ آواز آنی چاہیے آمین، تب جا کر گونج آنی چاہیے، گونجنا چاہیے، یہ طریقہ ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہم میں جو ہے کیا ایسا چیخ رہا ہے، کیا شکایت کرتے، کیا بھائی آمین لوگ ایسا بول رہے ہیں، کیوں نہیں بولنا بھائی؟ حدیث ہے، کیوں نہیں بولنا؟ زور سے بولیے، آپ کون روکے گا آپ کو؟ آپ بولیے زور سے، لیکن طریقہ کیا ہوتا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب امام کہتا ہے، ادھر ولا الضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے کہتے امام کی سانس ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، امام کی سانس ختم،
اب امام دوبارہ سانس لے گا اس کے بعد آمین بولے گا نا، پیچھے والے کا انتظار کر رہے ہیں. ادھر امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر اپنی سانس لینے میں، مقتدی آمین بولنے میں، اس کے بعد امام پیچھے ہو جا رہا ہے. امام کی اقتدا تو مقتدیوں کو کرنی ہے، لیکن امام اس معاملے میں پیچھے ہو جا رہا ہے. اگر امام پہلے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں نہ جائے نا اور اپنی حرکت اور اپنی آواز دونوں کو ایک ساتھ رکھے نا، تو واللہ کہتا ہوں مقتدی پہلے پہنچ جائے. اتنی جلدی میں رہتے ہیں مقتدی. اس لیے امام کیا کرتا، مقتدیوں سے پہلے چلے جاتا، اس کے بعد آواز نکلتا. کئی کو تمہیں گناہوں سے بچانے کے لیے، تم لوگوں کو گناہ سے، کیونکہ امام سے پہلے سجدہ کرنا رکوع کرنا بہت بڑا گناہ ہے، تو تمہیں گناہ سے بچانے کے لیے امام پہلے جا رہا ہے. اگر حالانکہ ہونا کیا چاہیے، حرکت اور آواز میں مطابقت ہونی چاہیے. حرکت اور آواز میں مطابقت ہونی چاہیے. یہ آواز کے ساتھ اور حرکت، یہ دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ سنگل نماز پڑھتے تب ہوتا ہے، مطابقت کرتے ہیں. لیکن جب امامت کرتے ہوئے آپ کو پہلے کرنا پڑے گا، تاکہ لوگوں میں اتنی جلد بازی ہے کہ وہ آپ کے آواز کو دیکھیں گے، آپ کی حرکت کو نہیں دیکھیں گے. آپ کی آواز نکلتے ہی آپ سے پہلے پہنچ جائیں گے. اس میں گناہ بھی ہے. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ امام کی مطابعت کرنا. یہ تو ایک ضمناً بات آئی تو آپ کے سامنے کہہ دی کہ امام جب آمین کہے تو امام کی آمین سے اپنی آواز ملانا، یہ اصل ہے. امام کی آواز سے آپ کی آواز ملنا، تب جا کر، کیونکہ فرشتے بھی جب نماز میں شامل ہوتے ہیں، وہ فرشتے بھی امام کی آواز سے ہی اپنی آواز کو ملاتے ہیں، تب جا کر وہ آمین ہوتی ہے، تب جا کر وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب ہماری دعائیں تو فرشتوں کی آمین کہیں رہتی ہے، ہماری آمین کہیں اور رہتی ہے. ساری چیزوں پر غور کریں، تبھی جا کر وہ نمازیں جو ہے وہ درست ہوں گی. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرما دیا، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کو سلام اور آمین سے جس قدر تکلیف تھی اتنا کسی اور عمل سے نہیں تھی. ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے. اچھا، مزید قرات. اچھا، سورہ فاتحہ ہو گیا، یہاں تک بس کریں گے شیخ انشاءاللہ. 10 منٹ ہیں، کوئی اگر سوال وغیرہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. مزید قرات کے بعد بہت ساری چیزیں جلدی جلدی سے نماز ہے، اس کے بعد ہم آگے بڑھ کے انشاءاللہ اصل مسئلوں پر انشاءاللہ اس درس کے بعد ہم انشاءاللہ آ جائیں گے نماز کے بعد. بارک اللہ، اللہ جزائے خیر دے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.